اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر دعوت و تبلیغ شریعت اسلامیہ کا لازم عنصر اور دین متین کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ جملہ انبیاء و رسول کا خاص وظیفہ تھا۔ جتنے بھی نبی رسول اس دار فانی کی طرف مبعوث کیے گئے، ان تمام نبیوں نے، رسولوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے مسلمان کا اس بات پر پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب سماج اور معاشرے کے اندر برائی پروان چڑھ رہی ہو، ہر طرف شرک کا دورہ ہو، بدعات و خرافات، الحاد و بے دینی بام عروج پر ہو، ایسے وقت میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کا دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک مومن کی دینی ذمہ داریوں میں سے یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے، ان کو برائی سے روکتا رہے، الحاد و بے دینی سے منع کرتا رہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان باللہ کے بعد یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اس انداز سے ترغیب دی کہ ارشاد ہوا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، اسلام کی طرف ان کو دعوت دیتے رہیں، ان کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اگر ایسی جماعت وجود میں آتی ہے اور اس فریضے کو وہ انجام دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین نے اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کے لیے بشارت سنائی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، رسول اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جو کامیاب اور کامران ہونے والی ہے۔ چنانچہ کیسی کامیابی ہے اور کیسی کامرانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی اہمیت کو اس طریقے پر بیان فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا خیبر کے موقع پر کہ کل
میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ رب العالمین سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، صحابہ کرام کے سامنے اجاگر فرمایا، صحابہ کرام چنانچہ اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ وہ کون ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلامی جھنڈا نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ ہر صحابی کی تمنا ہے، ہر صحابی کی یہ خواہش ہے، کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہمیں وہ جھنڈا نصیب ہو جائے۔ صحابہ کی جماعت رسول کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اپنی اپنی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت پر نگاہ ڈالی، آپ نے ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کدھر ہیں؟ آپ کو جواب دیا گیا انہیں آشوب چشم ہے، آنکھ میں شکایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو جاؤ ذرا بلا کر کے لاؤ۔ صحابی جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ میں لعاب دہن کو لگاتے ہیں، مبارک لعاب کو لگاتے ہیں، ان کی آنکھیں شفایاب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش کروں گا، میں جد و جہد کرتا رہوں گا، میں لوگوں کو بلاتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، واللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کا یہ جلسہ جو منعقد ہونے جا رہا ہے اور ہمارے درمیان میں ہمارے معزز مکرم شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الغفار السلفی حفظہ اللہ، جو ہمارے آپ کے اور ہماری پوری جمعیت کے بہت ہی چہیتے خطیب ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، تاکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ عام ہوتا رہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تمہاری کوشش سے، تمہاری جد و جہد سے، تمہارے جو کوشش ہے اس کے ذریعے سے اگر ایک شخص سے بھی ہدایت پا جاتا ہے، راہ راستے پر آ جاتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، اے علی تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ فریضہ ہے جسے ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام نوجوانوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے مذہب اسلام انشاءاللہ اگر کسی مذہب کا مستقبل ہے تو وہ مذہب اسلام کا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت و خوشخبری دی ہے ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب کو بھی دیکھ لیا، اور جہاں پر نگاہ نبوت پہنچ چکی ہے وہاں پر اسلام کی تعلیمات پہنچیں گی، وہاں پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اللہ رب العالمین کا پیغام عام ہوگا۔ رسول کائنات کی بشارت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل جو ہے وہ مذہب اسلام کا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں من رآ منکم منکرا، اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، اگر تمہارے سامنے بدعات ہے، خرافات ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے آپ ان کو زبان سے منع کر دیں، آپ ان کو روک دیں۔ میرے بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ الحاد ہے، یہ بے دینی ہے۔ آپ ان کو پیارے انداز میں، مصلحت بھرے انداز میں آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو تبلیغ کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں حق بات بہت ہی کڑوی ہوتی ہے،
حق بات بہت ہی تلخ ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارا انداز بہت ہی پیارا ہونا چاہیے، ہمارا انداز بہت ہی شیریں ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والے کے دل میں اثر کر جائے، ان کو ایسا محسوس ہو کہ ہم ان کے مصلح ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا پیغام وہی ہونا چاہیے جو نبیوں کا طریقہ تھا، ان اريد الا الاصلاح۔ اے میرے بھائی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کی آخرت سنور جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ ان تمام خرافات سے بیزار ہو جائیں اور کتاب و سنت سے آپ منسلک ہو جائیں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر برائی ہو رہی ہے اچھے انداز سے ہم اس کو اپنے زبان سے منع کر دیں، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، اگر فتنے کا اندیشہ ہے، بات کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس برائی کو ہم دل سے برا سمجھتے رہیں، دل سے ہم اس کو غلط جانتے رہیں، اگرچہ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، لیکن یہ بھی ایمان کی حرارت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے مدینہ کے اندر، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جب مروان نے خلاف سنت نماز عید کے لیے عیدگاہ میں ممبر کو لے کر کے جاتے ہیں اور نماز سے قبل وہ خطبہ دینے لگتے ہیں، شمع نبوت کے پروانے میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خالفت السنت یا مروان، اے مروان یہ سنت کی مخالفت ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز سے آغاز کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عیدگاہ میں آپ ممبر نہیں لے جایا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ پیغام کو عام کرتے ہیں، منکر کی نکیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تم نے اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کر دیا، تم نے اسلام کے فریضے کو ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اگر طاقت ہے تو زبان سے روک دو، ہاتھ سے روک دو، تم نے زبان سے ان کو سمجھا دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، خطاب ہونے جا رہا ہے، اس کا بھی جو مقصد ہے وہ ہماری اور آپ کی اور ہمارے سماج کی اصلاح کا مقصد ہے میرے بھائیوں، کہ ہمارے سماج کی اصلاح ہو جائے، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اولاد کی بہترین تربیت ہو جائے، اور چنانچہ خواتین اسلام جن کا اہم کردار رہا اسلام کی آبیاری کے لیے، انہوں نے اپنے جان کی، اپنے نفس کی قربانی پیش کی ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے وہ صحابیات مشعل راہ ہیں اور ہدایت ہیں وہ، اور ہدایت کے نمونے ہیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت اس پروگرام کو آج منعقد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چنانچہ اس پروگرام کا جو آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے، رب کائنات کی مدح و سرائی، تعریف و ستائش کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مجلس جس کی آغاز، جس کا ابتدا اللہ رب العالمین کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کے نام سے نہ کیا جائے، وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ لہذا آج کے اس محفل سعید کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتجی ہوں بہت ہی عزیزم حافظ عبداللہ صاحب سے میں ملتجی ہوں کہ آپ جائے نشست پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے آج کی محفل سعید کا آغاز فرمائیں۔ حافظ عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام عليكم. ابھی ہم اور آپ تلاوت کلام اللہ سے محظوظ ہو رہے تھے. قرآن کریم کی مبارک آیات ہم لوگوں کے سامنے پڑھی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جماعت کے نامور خطیب، مشہور و معروف مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ آپ جائے نشست پر تشریف لائیں اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین و سامعات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آپ کی شخصیت الحمدللہ محتاج تعارف نہیں ہے. آپ شہر الہ آباد کے پڑوس ضلع بنارس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے خطابات اور بیانات ہر چہار جانب سنے جاتے ہیں. فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ اسٹیج پر. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تقریر سے پہلے ایک نظم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نظم کا تعلق اس وقت ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو ارتداد کے فتنے کا شکار ہوئی ہیں اور مرتد ہوئی ہیں، تو انہی کے تعلق سے اور اسی پس منظر میں یہ نظم ہے. سماعت فرمائیں. پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی. تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی. یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول. کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی. جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی. جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی. عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی. اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی. کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار. اسلام عورت کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے، ایک حصار دیتا ہے. اسلام کی آغوش میں عورت کی عزت، اس کی آبرو محفوظ ہے. یہ شعر خاص طور سے اسلام کی اس خوبی کو بیان کرتا ہے. کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی. ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی. پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی. آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی.
آہ روزے آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی. روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد. روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد. گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی. گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی. پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی. محترم حضرات، کریلی کی اس مسجد میں بڑے عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. غالباً 10-12 برس قبل اسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کا اتفاق ہوا تھا. اس وقت یہ گراؤنڈ فلور پر ہی صرف مسجد تھی، ہو سکتا ہے اور بھی پہلے کی بات ہو. بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سجایا اور آپ تمام حضرات کو یہاں اکٹھا ہونے کی دعوت دی، اور مجھے آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر جس کا تعلق ہماری خواتین سے بھی ہے اور ان خواتین کے شوہروں کے لیے بھی اس موضوع میں بہت سارے پیغام ہیں، ان کے بھائیوں کے لیے اور ان کے گھر کے گارجینز کے لیے بھی اس موضوع کے اندر بہت سارے پیغام ہیں. موضوع ہے سیرت صحابیات. مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں پچھلے کئی دروس جو ہے وہ سیرت صحابہ کے موضوع پر ہوئے ہیں، تو اس مرتبہ ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ صحابیات کے موضوع پر، صحابیات کی سیرت کے موضوع پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے. میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ صحابیات کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے، صحابہ کے عمومی فضائل کیا ہیں؟ بھئی قرآن و سنت میں جہاں بھی صحابہ کی عظمت بیان کی گئی، صحابہ کا مقام بیان کیا گیا ہے، تو اس میں آٹومیٹک اس میں صحابہ کرام میں جو مرد تھے وہ بھی شامل ہیں اور جو خواتین تھی وہ بھی شامل ہیں. صحابہ کہتے کس کو ہیں؟ اردو میں صحابی کا مطلب آپ ساتھی کہہ لیجئے، انگلش میں اس کو کمپینین کہہ لیجئے. شریعت کی ٹرم میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین ڈیفینیشن کی ہے صحابی کی. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. صحابی کی یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، ان کا انتقال ہو. اس ڈیفینیشن پر جتنی شخصیات فٹ بیٹھتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ سب صحابہ کے زمرے میں شامل ہیں. صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ صحابہ معصوم تھے. ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، صحابہ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول. تمام کے تمام صحابہ عادل تھے، تمام کے تمام صحابہ ایماندار تھے، تمام کے تمام صحابہ مخلص تھے. ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، ان کی نیت گڑبڑ نہیں ہو سکتی، ان کی نیتوں کی ذمہ داری اللہ نے لی، ان کی نیت پہ کھوٹ نہیں ہو سکتا. سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے. پھٹے کپڑے انہوں نے پہنے، ٹوٹے مکانوں میں رہے، دنیا کی دولت ان کے سامنے آئی مگر ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی، ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکی. صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے نبی کے مشن کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، کہا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کے دلوں میں جھانکا تو تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اللہ نے انہیں اپنا نبی بنا لیا۔ اس کے بعد اپنے نبی کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہترین قلوب اور سب سے بہترین دل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو پایا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ کی قسم، کسی اور پیغمبر کو، کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے، ایسے کمپینینز نہیں ملے جیسے ساتھی ہمارے نبی کو ملے۔ میرے بھائیوں، آپ جب صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات پڑھیں گے، ایسے لمحے بھی آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو پڑھ کر کے آپ کانپ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیسے لوگ تھے، ان کے سینے میں کیسا دل تھا۔ انہوں نے ضرورت پڑنے پر اپنی بیویوں کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹا دی۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر نبیوں کے بعد ایسی جماعت نہیں گزری۔ صحابہ کرام کی عظمت پر میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے اور وہ صحابہ جو انصار میں سے تھے، ان میں جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ جو اس کائنات میں اگر کسی کو ملا ہے تو نبی کے صحابہ کو ملا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ قیامت تک کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کوئی رات بھر تہجد پڑھتے پڑھتے مر جائے، عبادت کرتے کرتے اس کا جسم گل جائے، روزہ رکھتے رکھتے اس کے بدن کمزور پڑ جائے، لیکن میرے بھائیوں کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ مقام کوئی نہیں پا سکتا، یہ مقام انہیں حاصل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب نبی کے صحابہ نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، جیسے بھی حالات آئے وہ اس کے اوپر راضی رہے۔ انہیں تپتی ریت پہ لٹایا گیا تب بھی وہ راضی رہے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تب بھی وہ راضی رہے، انہیں حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی تب بھی راضی رہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا تب بھی راضی رہے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے، ان کی ماں کو ان کے سامنے بے لباس کر دیا گیا تب بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے لوگ تھے، اور اللہ نے ریوارڈ کیا دیا، ان کو بدلہ کیا دیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کو جنت کا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کو حاصل ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، صحابہ کو ہم تاریخ کے آئینے میں نہیں پرکھ سکتے، صحابہ کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں میرے بھائی۔ کوئی تاریخ کی روایات کی بنیاد پر آ کے صحابہ پر انگلی اٹھائے، کسی کی ریسرچ اور کسی کی تنقید کا نشانہ صحابہ کرام بنے، ہم ایسی ریسرچ کو اپنے جوتے کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، ہم ایسی تحقیق کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ دنیا ایسے انسان کو اسکالر کہے، دنیا ایسے انسان کو محقق کہے، دنیا ایسے انسان کو بہت بڑا عالم کہے، ہم صحابہ کرام، بھئی کوئی غیرت بھی تو کوئی کسی چیز کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا پڑوسی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، دن رات آپ کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے اندر
اولاد کی ایک غیرت ہوگی، وہ لاکھ نمازی اور تہجد گزار اور ایماندار ہو، اس انسان سے آپ تعلق نہیں رکھیں گے جو آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو صبح و شام۔ یہ ایک اولاد کی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک اولاد کی غیرت یہ تقاضا کرتی ہے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے سے وہ تعلق نہیں رکھتا، میرے بھائیوں ہمارے ایمان کی غیرت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے ہم اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بالکل سٹیک عقیدہ ہے، بالکل کلیئر عقیدہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی چھوٹی موٹی جتنی کتابیں ہیں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تقریروں میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر کچھ پڑھیے بھی میرے بھائی۔ یہ یوٹیوب کا دور ہے ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے، آپ علماء کو سنتے بہت اچھی بات ہے، لیکن علماء ہی کی رہنمائی میں کچھ اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی کیجیے آپ۔ عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، بڑی مشہور کتاب عقیدے کی امام طحاوی کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے میں آپ کو 1 دن 2 دن لگے گا، پڑھ ڈالیے۔ ان میں 40-50 پیج میں ان علماء نے امت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ امام طحاوی نے صحابہ کرام کے بارے میں امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے 2 لائن میں پورا عقیدہ بیان کر دیا۔ امام طحاوی کا یہ جملہ نوٹ کر لو، دماغوں میں بٹھا لو، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم تمام صحابہ کرام کا اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم تمام صحابہ کرام کا ذکر اچھے انداز میں کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کا غلط انداز میں ذکر کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے بھئی۔ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب بڑی بہترین کتاب انہوں نے لکھی، فلاں صاحب کے ہاں بڑی معلومات تھی، فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں حضرت عثمان غنی کو بڑا برا بلا لکھا ہے، انہوں نے تو لکھ دیا کہ تمام خلافت راشدہ کا سارا سسٹم حضرت عثمان غنی کے دور سے ہی بدل گیا، حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے ڈالے، بیت المال کو ملکیت بنا لی ذاتی، پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دنیا بھر کی باتیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ نظام بدل دیا، انہوں نے تو بالکل امت کے اندر بادشاہت کو شروع کر دیا اور خلافت راشدہ کا پورا نظام بدل ڈالا، اللہ کے دین کو بدل ڈالا، نعوذ باللہ۔ یہ تمام باتیں لکھ دی انہوں نے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں صاحب ان کا بڑا احترام کیجیے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم ایسے انسان کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر نہیں رکھ سکتے میرے بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہمارا عقیدہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارا منہج ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے وہ محبت کے قابل نہیں ہے، وہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے، وہ سمان کے قابل نہیں ہے، وہ بغض کے قابل ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اور اگلا جملہ امام طحاوی کا نوٹ کیجیے، فَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ سرکشی کی علامت ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اس عقیدے کو میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں کچھ میرے صحابہ میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اس امت نے آج تک کسی صحابی کو منافق نہیں جانا اور کسی منافق کو صحابی نہیں جانا۔ تم صحابہ کرام کو منافق مطلب امت کو منافق باور کرانا چاہتے ہو کہ فلاں کو ہم لوگ رضی اللہ عنہ کہتے رہے اور صحابی سمجھتے رہے اور وہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ میرے نوجوانوں اس طریقے کے فتنوں سے ہوشیار رہو۔ ہر وہ انسان جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے آپ کے سامنے حوالوں سے اور قرآن کی آیتوں کے نمبروں سے اور حدیث کے نمبروں سے بات کرے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی مینٹیلٹی، اس کا عقیدہ اور اس کا منہج بھی صحیح ہو، بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں
کبھی کبھی کسی آدمی کی 9 باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن ایک بات اتنی خطرناک ہوتی ہے جو اس انسان، اگر آپ اس کے چکر میں پڑ گئے تو آپ کے پورے دین و ایمان پر خطرہ پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے اہل علم امت کو برابر خبردار کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے ذوق کے حساب سے لوگوں کو مت سنیے۔ صاحب فلاں صاحب قرآن کی تفسیر بہت اچھی کرتے ہیں، فلاں صاحب انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، ان کی قرآن کی تفسیر میں بڑے بڑے نقطے ہوتے ہیں۔ اچھا، فلاں صاحب کے تفسیر کے دوران انہوں نے کہاں کہاں گمراہی کی باتیں کہی ہیں، کہاں کہاں ان کے یہاں ٹھوکریں ہیں، کہاں کہاں انہوں نے قرآن کی تفسیر میں سلف کی جو تفسیر اس کی خلاف ورزی کی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کیجئے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے یہاں عقیدے اور منہج کی گمراہی ہے تو پھر اس بنیاد پر کہ ان کی انگلش بہت اچھی ہے اور وہ یونیک باتیں بتاتے ہیں، آپ ان کی تفسیروں کو سنیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں صاحب ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر لیں گے۔ ارے بھائی، اتنا ٹائم آج کی بزی لائف میں نہیں ہے، اور نہ تیرے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے تو صحیح اور غلط میں فرق کرے گا۔ یہاں علماء دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو یعنی جن کا تجربہ کم ہوتا ہے یا جن کا علم کمزور ہوتا ہے، ان علماء کے دھوکے میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جس نے چند کتابیں پڑھی ہیں، جس نے چند تقریریں سنی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے صاحب ہم صحیح اور غلط میں فرق کر لیں گے۔ یہ اصول میرے بھائیوں، اس اصول کو چھوڑ دو کہ ہم صحیح کو لے لیں گے غلط کو چھوڑ دیں گے۔ اس چکر میں پڑھو ہی مت، آپ صحیح کو لو، مستند علماء کو پڑھو، مستند علماء کی کتابوں کو پڑھو، مستند علماء کو سنو، اور یہ اصول ہٹا دو کہ ہم صحیح کو لے لیں گے غلط کو چھوڑ دیں گے۔ اتنا ٹیلنٹ اور اتنی تمیز نہیں اور اتنا وقت نہیں ہے آج کے دور میں۔ تو یہ ایک موٹی موٹی بات آپ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام پر جو اعتراض کرتا ہے وہ ہماری محبت کے قابل نہیں۔ اب ایک صاحب کہنے لگے حضرت معاویہ کے بارے میں، ایک نوجوانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں بڑا ہی یعنی بدگمانی والا عقیدہ رکھتا ہے۔ بعض نوجوان تو کہتے ہیں صاحب ہم حضرت معاویہ کو مجبوری میں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑے گندے گندے کام کیے۔ بھئی حضرت معاویہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ یعنی بنو امیہ کے خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کا نام بڑے بہترین خلفاء میں ان کا نام ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ اتنے ایماندار، اتنے نیک، اتنے دیندار تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے حضرت معاویہ سے، اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تابعی عبداللہ ابن مبارک سے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کے ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا عقیدہ میرے بھائی۔ آپ حضرت معاویہ کو آج کے پیمانے میں پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج باقاعدہ یہ مزاج بنا دیا گیا صاحب بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے، جاؤ اگر بنو امیہ اہل بیت کے دشمن تھے تو مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں اور اہل بیت کی اور بنو امیہ کی آپس میں رشتہ داریاں کیوں ہوئی؟ واقعہ کربلا کے بعد میں سینکڑوں رشتہ داریاں بتا سکتا ہوں جو بنو امیہ اور اہل بیت کے گھرانے میں ہوئی ہے۔ بھائی کوئی اپنے قاتل کے گھرانے میں شادی نہیں کرتا ہے، یہ تو کامن سینس کے خلاف بات ہے۔ کوئی آپ کے باپ کو قتل کر دے، آپ اس سے کوئی رشتہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ بات چیت نہیں رکھیں گے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں بنو امیہ کہا تھا، اور خاص طور سے یزید کا نام آتا ہے، اگر یہ تمام لوگ قاتل تھے تو اس گھرانے میں شادیاں کو ہوئی۔ اور بنو امیہ اگر اتنا خراب خاندان تھا، نبی نے اپنے دور میں بڑی بڑی پوسٹ دی ہے بنو امیہ کے لوگوں کو۔ عتاب بن اسید، سعید بن عاص، ابان بن عاص، یہ تمام بنو امیہ کے لوگ تھے جو نبی کے دور میں مختلف علاقوں کے ذمہ دار تھے۔ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان، وہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں وہ گورنر تھے شام کے بہت سارے علاقوں کے، عراق کے بہت سارے علاقوں کے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت معاویہ کو پوسٹ ملی۔ بعض لوگ وہ حدیث سناتے ہیں کہ صاحب بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی دعوت دیں گے۔ اور عمار کو کس نے قتل کیا؟ حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا صاحب؟ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ اب جب حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، جہنم کی طرف کون بلاتا ہے؟ مومن تھوڑی بلاتا ہے بھائی، کافر بلاتا ہے۔
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ ان کے جتنے ساتھی تھے سب کی تکفیر آپ نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے سے کر دی. بھائیو یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن بخاری کے ساتھ ساتھ کبھی اس کی شرح بھی پڑھو. امت نے اس حدیث کو کیا سمجھا، امت کے اکابر نے، امت کے علماء نے کیا سمجھا، امام بخاری نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا. اگر اس حدیث کا مطلب امام بخاری نے یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ باغی تھے نعوذ باللہ اور جہنم کی طرف بلا رہے تھے، تو اسی صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو کیوں روایت کیا. بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بیان کی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے اور حدیث کے راوی حضرت معاویہ ہیں. جو انسان جہنم کی طرف بلائے اور جو انسان باغی جماعت کا سردار ہو، اس کی روایتوں کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لائیں گے. ایک بات. دوسری بات اس حدیث کا مطلب کیا ہے، جو شارحین نے جو اس کا مطلب ذکر کیا ہے. ایک مطلب شارحین نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو ظاہر ہے اب یہاں باغی کا مطلب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی اور حضرت معاویہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. ان کا مطالبہ تھا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے پہلے قصاص لیجیے. تو اس بنیاد پر ان کی حکومت سے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی جماعت کو باغی کہا ہے. یہ شریعت کی ٹرم والی جو بغاوت کی اصطلاح ہے وہ بغاوت مراد نہیں ہے. کیوں مراد نہیں ہے؟ اگر شریعت کی ٹرم والی بغاوت مراد ہوتی تو اللہ کے نبی حضرت معاویہ کی جماعت سے صلح کرنے پر حضرت حسن کی تعریف نہ کرتے. بھئی یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. باغی سے صلح نہیں کی جاتی، باغی کو قتل کیا جاتا ہے. اسلام کا حکم ہے فقاتلوا التی تبغی، باغی سے جنگ کرو. نبی جنگ کرنے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، نبی صلح کرنے کی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ کی جماعت شریعت کی ٹرم والی باغی جماعت نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات، حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت معاویہ کی جماعت اگر باغی نہیں تھی تو حضرت علی سے تو جنگ کی انہوں نے، تو ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. تو ہمارا بالکل کلیئر اسٹینڈ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک فرقہ نکلے گا، تمرق مارقۃ عند فرقۃ بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہوگا ایک جماعت الگ ہو جائے گی. یہ کون سی جماعت تھی بولو بھائی؟ یہ خوارج کی جماعت تھی. آج بھی خوارج کی جماعت موجود ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے، ووٹ دینے والا جتنے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ووٹ دے رہے ہیں سب کافر ہیں. اور اس عقیدے کے رکھنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اور چند لوگوں کے علاوہ ساری دنیا کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں. میرے نوجوانوں اس گمراہی سے بچ کے رہو. یہ دنیا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے خوارج کا فتنہ. اور نبی نے اس جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا حضرت علی کو. کہا تھا اے علی تم قتل کرو گے اس جماعت کو. اور نبی نے اس امت ان کو جہنم کے کتے قرار دیا تھا خوارج کو. ساری امت کو کافر قرار دے رہے. اتنی بڑی جرأت، اتنی بڑی ہمت. کسی انسان کے اندر اگر کفر کی واضح نشانیاں بھی دیکھی جائیں اس کی بھی تکفیر کے بہت سارے اصول اور کنڈیشن ہیں. آپ پوری امت کو کافر، جو ووٹ دے سب کافر ہے، جو بھارت میں الیکشن میں حصہ لے سب کافر ہے. یہ مینٹیلٹی، یہ سوچ، یہ ذہنیت، یہ میرے بھائیوں خارجیت ہے. خارجیت آج بھی موجود ہے. نبی نے فرمایا تھا خوارج کی جماعت پیدا ہوگی جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. اور اس جماعت کو کون قتل کرے گا؟ نبی کا جملہ سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے یقتلها اول الطائفتین بالحق. اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب رہے گی. یہ نبی کا جملہ ہے اور یہی ہمارا اس جملے کے حساب سے ہمارا منہج ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں کوئی حق اور کوئی باطل پر نہیں تھا. یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں تھا، دونوں حق پر تھے. حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے. حضرت علی کا کیا کہنا تھا کہ بھائی میری خلافت اسٹیبلش ہو جائے میں عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لوں گا. تو حضرت معاویہ کو ان کی یہ بات مان لینی چاہیے تھی. یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں.
اب سوال یہ کہ بالکل مکمل حق پر کون تھا؟ جب نبی نے کہا کہ علی کی جماعت حق سے زیادہ قریب ہوگی تو مکمل حق پر کون تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مکمل حق پر وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، جو ان لڑائیوں میں شامل ہی نہیں ہوئے، جنہوں نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس لڑائی میں شامل ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں وہ شامل نہیں ہوئے، وہ سب سے زیادہ حق پر تھے۔ ان کا منہج سب سے صحیح تھا کہ اختلاف کو لڑائی اور جنگ کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور آخری بات، میں اس کے بعد اب صحابیات کے ٹاپک پر آ رہا ہوں، کہ صحابہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو کریدنا، اس کی بنیاد پر حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ کمنٹ کرنا، حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا، یا محرم کا موقع ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوان بار بار سوال کرتے صاحب یزید کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بھائی صاحب، ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، یزید کے بارے میں تمہارا کیا اوپینین، یہ وہ سوالات ہے ہی نہیں ہیں جو آخرت میں پوچھے جائیں گے۔ ہاں، آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ میرے نبی جن لوگوں سے محبت کرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے تم بغض رکھتے تھے؟ اور میرے نبی اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے اور میرے نبی صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس محبت صحابہ بھی ہے اور محبت اہل بیت بھی ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہا ہے وہ آج بھی رو رہے ہیں اور آخرت میں بھی روئیں گے۔ ان کے حصے میں روح سیاہی آئے گی، ان کے حصے میں غم اور ماتم آئے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی کے چہتوں کو برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں بھی خبردار کسی کی زبان سے یا کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ حضرت حسین ہمارے چہتے، ہمارے نبی کے چہتے ہیں، ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہم حضرت حسین سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کے جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ امام طحاوی نے بڑا پیارا، امام ابن ابی العز نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کہا کہ اللہ نے ان لڑائیوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ان لڑائیوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لیا۔ جب ہم ان لڑائیوں میں شامل نہیں ہوئے تو ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری زبانوں کو بھی بچا لے۔ ان لڑائیوں کے بارے میں گفتگو کرنا، ان کو کریدنا اور اس کی بنیاد پر کسی ایک فریق کو غلط اور دوسرے کو صحیح ٹھہرانا، یہ بالکل سلف کا منہج نہیں ہے، اس سے دور رہیے میرے بھائی۔ تو صحابہ میں جو صحابیات تھیں ان کا کیا کردار تھا؟ آئیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرتے ہیں۔ شریعت میں سب سے پہلی چیز آتی ہے شریعت کا علم حاصل کیجیے۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات نے دین کا علم حاصل کیا۔ آج ہندوستان کے موجودہ حالات میں جب کہ ہم بہت سارے محاذ پر پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں، ہماری مسلمان بہنیں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، واللہ یہ کلیجہ چھلنی ہوتا ہے، اس دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں اس حد تک کیسے پہنچی میرے بھائی؟ ہماری تاریخ تو یہ نہیں بتاتی۔ ہم نے تو تاریخ میں سمیہ بنت خیاط کا واقعہ پڑھا ہے، جب ابو جہل نے سمیہ کو دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اگر تو نے ایمان کو نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا؟ اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جانا گوارا کر لیا، مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ سمیہ بڑی بے دردی سے شہید کر دی گئیں۔ ان کی شرمگاہ کے اوپر ابو جہل نے برچھی ماری اور ان کو شہید کر ڈالا۔ اور اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ نے پایا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ہم نے تو سمیہ کے واقعات پڑھے تھے، یہ کون سا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں آج محبت اور عشق کے نام پر آج غیر مسلموں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری لڑکیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو آج دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے ان کے پاس۔ ہمارے مولویوں نے تو پہلے ہی فتویٰ دے رکھا ہے، مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے صاحب۔ الہ آباد کے تمام شاپنگ مال میں عورتیں جا سکتی ہیں، تمام مارکیٹوں میں جا سکتی ہیں، تمام جگہوں پہ جا سکتی ہیں، پارکوں کی سیر کر سکتی ہیں۔ عورت کہاں نہیں جائے گی؟ مسجد نہیں جائے گی۔ سارے زمانے کا فتنہ کہاں ہے؟ مسجد میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مسجد کے دروازے بند کر دیے۔ نبی نے تاکید کے ساتھ کہا تھا عیدین کی نماز میں عورتوں کو لے کے جاؤ، یہاں تک آپ
نے فرمایا جس عورت کے پاس جلباب نہ ہو، چادر نہ ہو، اپنی سہیلی کی چادر لے مگر جائے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا عورت اگر پیریڈ میں ہے تب بھی اس کو عیدگاہ لے کے جاؤ، جماعت سے الگ رہے گی، مصلی سے الگ رہے گی، مگر امام صاحب کی دعا میں شامل رہے گی۔ نبی نے اتنی تاکید کی۔ ہمارے یہاں عیدگاہ میں عورتوں کا جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی لڑکی اہل حدیث کی لڑکی کسی ایسے گھر میں چلی گئی جہاں عیدگاہ میں عورتوں کو بھیجنے کا رجحان نہیں ہے، اور عید کا موقع آیا، لڑکی کے باپ نے کہا اپنی بیٹی کو ہم عیدگاہ لے کے جانا چاہتے ہیں، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، اتنا بڑا گناہ ہو گیا صاحب، اتنے غلط بات کا انہوں نے مطالبہ کر لیا، اپنی بیٹی کو عیدگاہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی حالت ہے۔ تو جب آپ نے اپنی بیٹیوں کو دین کا علم نہیں دیا ہے میرے بھائی، اور دین کے نام پر آپ نے کسی مولوی صاحب کو، کسی حافظ جی کو بلا کے رٹو طوطے کی طرح صرف قرآن پڑھا دیا اور اس کو آپ نے دین کے علم کا نام دے دیا، تو نوبت تو یہ آئے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحابیات دین کا علم سیکھنے کی حریص تھی میرے بھائی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے صحابیات آ کے کہتی ہیں ذہب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی زیادہ تر حدیثیں تو آپ کے مرد صحابہ لے کے چلے جاتے ہیں، آپ کی زیادہ تر گفتگو تو وہی لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں آپ کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے عورتوں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے، ان کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے الگ سے ہفتے میں ایک دن طے کیا جس میں آپ جا کر کے ان کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ دین سیکھنے کی حریص تھی، طالب تھی، وہ دین سیکھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہوتے تھے، پیریڈز کے متعلق مسئلہ ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہے، وضو کے مسائل، جو عورتوں کے پرائیویٹ مسائل ہوتے تھے وہ بھی انصار کی عورتیں اللہ کے نبی سے آ کے پوچھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ بھی وہ آ کے پوچھ رہی ہیں، مگر انصار کی عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں شرم نہیں کرتی تھی، اور حضرت عائشہ نے اس کو تعریف کے طور پر استعمال کیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا نعم النساء نساء الانصار لا یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، انصار کی عورتیں دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں۔ اور خود آپ حضرت عائشہ کو دیکھیے، حضرت عائشہ تمام میری ماں بہنوں آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک بیوی کا کردار بھی ادا کیا، ایک بہترین بیوی کا کردار بھی ادا کیا، اور آخری سانس تک اللہ کے نبی کی وفادار بیوی بن کر کے رہیں، اور پھر امت کے لیے ایک بہترین ٹیچر بھی بن کے رہیں۔ 2210 حدیثوں کو روایت کیا اماں عائشہ نے، اور وہ مسئلے ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب کسی مشکل مسئلے میں ہم صحابہ کرام پھنس جاتے تھے اور ہمیں اس کا سولیوشن نہیں ملتا تھا، ہم اماں عائشہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں ہمیں سولیوشن مل جاتا تھا۔ ایک بہت بڑے تابعی حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت مسروق سے کسی نے پوچھا کہ کیا اماں عائشہ فرائض کے مسائل جانتی تھیں؟ فرائض مینس وراثت کے مسائل جو بڑے ٹف ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء سے آپ پوچھیں مولوی صاحب 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، چچا ہے، باپ ہے، ماں ہے، کتنا حصہ بنے گا؟ تو وہ بھی 1-2 بار سر کو کھجلائے گا، کہا تھوڑا سا ٹائم دیجیے پھر میں بنا کے دیتا ہوں۔ ٹائم چاہیے، ٹف ہے، فرائض کے مسائل بہت سارے علماء نہیں حل کر پاتے۔ پوچھا گیا امام مسروق سے کہ کیا اماں عائشہ فرائض کے مسئلے جانتی تھیں؟ تو کہا کہ آپ جانتی تھی کی بات کرتے ہیں، میں نے رأیت مشیخۃ اصحاب رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے بزرگ صحابہ کو دیکھا کہ وہ فرائض کے مسئلے اماں عائشہ سے جا کے پوچھتے ہیں۔ اللہ، یہ علم تھا حضرت عائشہ کا۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، امام زہری کہتے ہیں ساری کائنات کی عورتوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اماں عائشہ کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو تمام عورتوں کے مقابلے میں اماں عائشہ کا علم زیادہ بھاری پڑے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، دین کا علم حاصل کرو۔ نبی کی صحابیات دین کا علم حاصل کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ کے نبی کی بیویوں نے، آپ کی ازواج مطہرات نے ریکارڈ کیا، اس کو یاد کیا اور امت کو بیان کیا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ آج ہمارے گھروں میں سیریل چل رہے ہیں، آج تو ٹی وی کا دور کم ہو گیا، اب موبائل کا دور آ گیا۔ اب موبائل پر تو پہلے ٹی وی پر آتا تھا، ایک ایپیسوڈ دیکھتی تھیں، اب تو فرصت ہے تو موبائل پر ایپیسوڈ کے بعد دوسرا ایپیسوڈ، تیسرا ایپیسوڈ، پوری سیریز دیکھ لے رہی ہیں۔ کیا سیکھ رہی ہیں بھائی سیریل سے؟ سیریل سے یہی سیکھ رہی ہیں کہ ساس بہو کے خلاف کیسے سازش کرے گی، نند کیسے اپنی بھابھی کا جینا حرام کرے گی، دیورانی کیسے اپنی جیٹھانی کو پریشان کرے گی، یہی سب سیکھ رہی ہیں۔
گھروں میں قرآن و حدیث کا کوئی درس نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے ذمہ دار، ہمارے اشفاق بھائی، ہمارے نسو بھائی اور بھی جو ذمہ دار ہیں، اگر یہ سوچے کہ صاحب خواتین کا کچھ پروگرام رکھیں، کسی عالمہ کو بلائیں، تو کوئی صاحب اپنے گھر میں عورتوں کا پروگرام کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے. گھروں میں آج قرآن و سنت کے درس کی بات کرو تو لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں. میرے رب کا قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 23واں پارہ، قرآن کا 22واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو. تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو میرے بھائی. اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن و حدیث کا علم دو. اگر مدرسے نہیں بھیج سکتے تو کوئی بات نہیں، آج آن لائن کا دور ہے، بہت سارے آن لائن شارٹ ٹرم کورسز چلتے ہیں، مہینے 2 مہینے کے کورسز چلتے ہیں، یا کچھ قیمتی جو اہم کتابیں ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کی سیریز ہے، اپنے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں سے کہو اس کو باری باری سن لیں. دین کا اتنا علم تو حاصل کر لیں جو بیسک علم ہے. دین کا جو بیسک علم ہے، معاف کیجیے، وہ مردوں کے لیے بھی کمپلسری، وہ عورتوں کے لیے بھی کمپلسری. تو نبی کی صحابیات دین کا علم حاصل کرنے میں بہت آگے رہتی تھی. اور آگے بڑھیے، نبی کی صحابیات دین کے لیے قربانی دینے میں بھی بہت آگے رہتی تھیں. ابھی آپ نے حضرت سمیہ کا واقعہ سنا. حضرت سمیہ کوئی اکلوتی نہیں ہے، ایسی بہت ساری صحابیات آپ کو تاریخ کے پنوں پر ملیں گی. اور ایک نام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کبھی موقع ملے تو ان کے اوپر بھی آپ اسٹڈی کیجیے. حضرت عمارہ، جن کا نام تھا نصیبہ بنت کعب. یہ انصاریہ تھی، انصار میں سے تھی. اور یہ وہ صحابیہ تھیں جب احد کے میدان میں وہ لمحہ بھی آیا کہ جب مشرکوں نے اچانک حملہ کیا اور مسلمان میدان چھوڑ کے جانے لگے اور اللہ کے نبی کے ساتھ چند لوگ رہ گئے میدان جنگ میں، تو اس موقع پر ایک مردود اللہ کے نبی کو نشانہ بنانے کے لیے، جس کا نام ابن قمیہ تھا، جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا اور بار بار اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی کا ڈیفنس جو چند صحابہ کر رہے تھے، حضرت نصیبہ بنت کعب نے دیکھا کہ میرے نبی کی جان خطرے میں ہے. وہ گئی تھی مرہم پٹی کرنے کے لیے. عورتیں لڑنے نہیں جاتی تھی، وہ مرہم پٹی کرنے گئی تھی، مگر جب دیکھا میرے نبی کی جان خطرے میں ہے، انہوں نے تلوار اٹھائی، انہوں نے ڈھال اٹھائی اور نبی کا ڈیفنس اپنی ڈھال سے کیا. اور اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی عجیب کیفیت ہو گئی. اور آپ نے اب دیکھا کہ حضرت نصیبہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر بار بار تلواروں کے زخم کھا رہی ہیں اور ان کے بدن پر 10 زخم آ گئے. تو آپ نے ان کے بیٹے سے کہا کہ جا کے اپنی ماں کی خبر لو، تمہاری ماں کی جان خطرے میں ہے. یہ حضرت عمارہ تھی. میرے بھائیوں، اسلام کا یہ جو پودا آج ایک تناور درخت کی شکل میں آج نظر آ رہا ہے نا، اس پودے کو بہت ساری صحابیات نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا. کبھی موقع ملے آپ کو میرے نوجوانوں، یہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی علم گلم چیزوں کو دیکھنے سے اگر فرصت ملے تو کبھی سیرت کی کتاب میں نبی کی ہجرت کا واقعہ پڑھو. نبی کی ہجرت کا واقعہ پڑھو، بڑے سبق ملیں گے آپ کو. حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کو انہوں نے ہجرت سے شروع کیا. ہجرت میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں میرے بھائی. ہجرت کے واقعات میں آپ پڑھیں گے کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ چھوڑ کے نکل گئے، غار ثور میں چلے گئے اور مکہ کے کافر بوکھلا گئے، اور تلاش کرنے کے لیے جب ابوبکر صدیق کے گھر پر آئے تو ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولا. عموماً پہلی اولاد جو ہوتی ہے نا، اور بیٹیوں میں جو بڑی بیٹی ہوتی ہے بڑی عزیز ہوتی ہے والدین کو، پہلوٹی کی اولاد. یہ اسماء حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی تھی، ابو بکر کے دل کا قرار تھیں، ابو بکر کی آنکھوں کا نور تھیں. آپ تصور کیجئے کہ انہوں نے کتنی محبتوں سے پالا ہوگا اپنی اس بیٹی کو. جب انہوں نے دروازہ کھولا، ابو جہل نے پہلا سوال پوچھا، آئینہ ابو کی، تیرا باپ کہاں ہے؟ جانتی تھی میرا باپ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، مگر اسلام کی کہ ڈیفنس کا معاملہ تھا، نبی کے ڈیفنس کا معاملہ تھا، بول نہیں سکتی تھی. کہ میں نہیں جانتی. اتنا سننا تھا. ابو جہل نے تھپڑ مارا، اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں ابو بکر کی لاڈلی بیٹے کی گال پر ابو جہل نے ایسا تھپڑ مارا، ان کے کانوں کی بالیاں ان کے کان سے نکل گئی، ان کے کان سے خون بہنے لگا. میری ماں اور بہنوں، اس امت کی خواتین کی کان کی بالیاں نوچی گئیں، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں صحابیات نے اسلام کی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کبھی آپ پڑھیے.
جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچے سلمہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جانے لگیں تو ام سلمہ کے گھر والے آئے، بولے ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے شوہر کے ساتھ. انہوں نے ام سلمہ کو پکڑ لیا. پھر ابو سلمہ کے گھر والے آئے، انہوں نے کہا اگر ہماری بہو کو تم ہمارے بیٹے کے ساتھ جانے نہیں دو گے تو اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو ہم اپنے پاس رکھیں گے. وہ سلمہ کو لے کے چلے گئے. سلمہ دادیال میں، ام سلمہ اپنے مائکے میں، اور ابو سلمہ بیچارے اکیلے چلے گئے. ایک سال تک ام سلمہ اس مقام پر آ کر کے روزانہ روتی رہتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے سے مجھے ملا دے، میرے شوہر سے مجھے ملا دے، اور مجھے مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما. ایک سال تک روتی رہیں. سال بھر گزر گیا، خاندان والوں کو ترس آیا. انہوں نے کہا تم جا سکتی ہو شوہر کے ساتھ. دادیال والوں کو بھی ترس آیا، انہوں نے سلمہ کو حوالے کر دیا. ماں نے بچے کو لیا. 480 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا. ام سلمہ نے پرواہ نہیں کی یہ سفر کیسے طے کروں گی، اکیلی نکل پڑی. راستے میں پھر صحابی ملے اور انہوں نے اپنی سواری وغیرہ کا انتظام کیا اور پھر ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ مدینہ پہنچی. میری ماں اور بہنوں، ہجرت کا یہ سفر ایک عورت نے اکیلے کرنے کی ٹھان لی اور زیادہ تر انہوں نے حصہ اکیلے طے کیا. بڑی قربانیاں دی ہیں صحابیات نے اسلام کے. صحابیات کی زندگی کا ایک نمونہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. شرم و حیا تھی اس سماج میں. آج ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، سوشل میڈیا کے استعمال نے، موبائل کے استعمال نے اور ننگی تصویروں اور ننگے ویڈیوز نے ہماری نوجوان نسل سے اگر کوئی چیز چھینی ہے سب سے زیادہ تو حیا کو چھینا ہے میرے بھائی. نہ مردوں کی آنکھوں میں حیا رہی، نہ عورتوں کی آنکھوں میں حیا رہی. اس امت کی نوجوان نسل بے حیا ہو گئی. کل جن چیزوں کا نام لینا بے شرمی مانا جاتا تھا آج عام بات ہے صاحب. پہلے اگر یہ ہوتا تھا کسی کا کسی کے ساتھ افیئر ہے تو پورا سماج تھوکتا تھا کہ یہ بڑا بے غیرت لڑکا ہے، یہ بڑی بے غیرت لڑکی ہے. اور آج تو یہ ہے صاحب کہ یہ تو ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا کہ میری اتنی گرل فرینڈس ہیں اور میرے اتنے بوائے فرینڈس. سماج اس دہانے تک پہنچ گیا، بے حیائی اس چرم سیما پر پہنچ گئی. صحابیات کی زندگی میں ہمیں شرم و حیا نظر آتی ہے. حضرت اسماء ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، ان کی شادی ہوتی ہے حضرت زبیر کے ساتھ. زبیر غریب ہیں، شوہر غریب ہے تو بیوی شکوہ نہیں کرتی ہے، کہتی ہے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی، شوہر کے کھجور کے باغ میں جاتی تھی اور کھجوروں کی گٹلیوں کو لاتی تھی اور ٹوکری میں رکھ کر کے گھر آتی تھی، اور گھر سے ان کا باغ بہت دور تھا. ایک دن آ رہی تھی راستے میں، اللہ کے نبی سواری پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے. آپ نے دیکھا میری سالی جا رہی ہیں، حضرت اسماء جا رہی ہیں. آپ نے سواری کو بٹھا لیا اور آپ نے اشارے سے کہا اک اے اسماء آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سواری پہ بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء کہتی ہیں ذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی. اللہ اکبر. مردوں کی تو ہم عورتوں کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں، عورتیں بے حیا ہو گئیں، عورتیں بے پردہ ہو گئیں. ہماری عورتیں بعد میں بے پردہ ہوئیں، ہمارا مرد پہلے بے غیرت ہوا ہے. ہمارا مرد پہلے بے غیرت ہوا ہے. جس شوہر کو یہ پسند ہو کہ اس کی بیوی کی ڈی پی ساری کائنات دیکھے، اس کی بیوی کا فوٹو فیس بک پر ساری دنیا دیکھے، تو اس بے غیرت مرد کی بیوی اگر بے پردہ ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. وہ جو غیرت نام تھی نا وہ ہمارے گھر سے جا چکی ہے میرے بھائی. حضرت زبیر بڑے غیرت والے آدمی تھے، ان کی بیوی کو کوئی دیکھے یہ گوارا نہیں تھا ان کو. اب ان کی بیوی کہہ رہی ہیں حضرت اسماء کہ مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی. حالانکہ بلا کون رہا ہے؟ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سواری سے اتر گئے اور اشارہ کر رہے ہیں آ کے بیٹھ جاؤ، پیدل مت جاؤ، ٹوکری لے کے سر پہ جا رہی ہوں. لیکن کہتی ہے شوہر کی غیرت یاد آ گئی. فاستحییت، میں شرما گئی اور میں نہیں گئی. اللہ کے نبی آگے چلے گئے. بعد میں جب میں نے اپنے شوہر سے یہ ذکر کیا تو حضرت زبیر نے کہا تو بیٹھ جاتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ شرم و حیا کا معاملہ تھا اس زمانے کی عورتوں میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس حجرے میں جس حجرے میں میں رہتی تھی، میرے شوہر کی قبر تھی اور میرے باپ کی قبر تھی. میں اس میں کپڑے بدل لیا کرتی تھی. میں سوچتی تھی کہ اس میں میرے شوہر کی قبر ہے اور میرے باپ کی قبر ہے. میرے شوہر تو شوہر ہیں اور باپ میرے لیے محرم ہیں. لیکن جب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے، یہ مسند احمد کی بالکل صحیح روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں کبھی اس کمرے میں نے کپڑا نہیں بدلا، اور جب بھی میں اس کمرے میں داخل ہوئی مشدودۃ ثیابی، اچھی طریقے سے اپنے کپڑوں سے کور کر کے اپنے آپ کو تب داخل ہوئی. اللہ اکبر. یہ صحابیات کی شرم و حیا تھی، یہ ان کا پردہ تھا. آج وہ پردہ آج ہمارے سماج سے میرے بھائی رخصت ہو گیا. آج مسلمان لڑکیاں بڑے دھڑلے سے بے پردہ بے نقاب گھوم رہی ہیں. اور آج جب آپ نقاب
آج ہماری وہ بہنیں جو نقاب میں اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں، جب وہ وہاں جا کے یہ چاہتی ہیں کہ ان کو نقاب میں پڑھنے کا حق دیا جائے تو سامنے سے یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ اگر نقاب ضروری ہے تو ساری مسلمان لڑکیاں نقاب کیوں نہیں استعمال کرتی۔ ہمیں تاریخ میں وہ عورت بھی نظر آتی ہے جس کا بیٹا جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہ نقاب میں مکمل اپنے چہرے کو کور کر کے جنگ کے میدان میں آئی تو کسی نے کہا ماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور تو اتنے پردے میں آئی ہے، تو سر سے پیر تک پردے میں آئی ہے، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، غم کی حالت میں تو انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا، تو اتنے سر سے پیر تک پردے میں آئی ہے۔ تو اس عورت نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا انی رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے بیٹا کھویا ہے شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس امت کی عورتوں نے شرم و حیا آج ہماری صفوں سے رخصت ہو گئی، آج ہماری خواتین سے رخصت ہو گئی۔ اور آگے بڑھیے، اس زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا مسجد سے عورتیں نکل رہی ہیں، مرد بھی نکل رہے ہیں اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، دونوں ساتھ میں نکل رہے ہیں۔ نبی اکرم کو یہ منظر پسند نہیں آیا، آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے کہا استاخرنا، اے عورتوں پیچھے ہٹو، فلیس لکن ان تحققن الطریق، بیچ راستے میں سے چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، علیکن بحافات الطریق، کنارے سے چلو، اے عورتوں تم کنارے سے چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جس دن نبی نے فرمایا کنارے سے چلو، اس دن کے بعد سے عورتوں کی کیا مجال تھی کہ وہ بیچ راستے میں سے چلتی۔ فکانت المرأۃ تلتصق بالجدار، وہ دیوار سے لگ کر کے بالکل کنارے سے چلا کرتی تھی۔ یہ اس زمانے کی عورتوں کی حیا تھی میرے بھائی، یہ اس زمانے کی عورتوں کا پردہ تھا۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے یہاں میتیں ہوتی ہیں گھروں میں، ہم نے دیکھا ہے وہ منظر، باپ مر گیا، بیٹی چلا چلا کے رو رہی ہے، باپ کا نام لے لے کے رو رہی ہے، بال کھول کر کے رو رہی ہے، دور جاہلیت کے طریقے پر رو رہی ہے۔ صحابیات کے یہاں ہمیں صبر کی ایک سے ایک مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں صبر کی، بڑا پیارا نام ہے نبی کی صحابیات میں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کون ام سلیم ہے؟ یہ وہ ام سلیم ہے جو حضرت انس کی ماں تھیں، اور جب یہ بیوہ ہو گئیں، بڑی خوبصورت تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، بڑی فقیہ تھیں، ان کے پاس مدینہ کے ایک بہت بڑے آدمی کا رشتہ آیا۔ کون؟ ابو طلحہ انصاری کا رشتہ آیا، اور ابو طلحہ انصاری ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا۔ ایک بیوہ عورت کو کون پوچھتا ہے صاحب؟ بچے والی عورت کو کون پوچھتا ہے؟ ایک بیوہ اور بچے والی عورت کو ایک بڑے آدمی کا رشتہ آیا۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اس زمانے کی عورتوں کے لیے عقیدہ کتنا اہم تھا، دین کتنا اہم تھا۔ عشق، محبت اور پیار کے لالی پاپ پر آج پورا دین اور ایمان بیچ کے ہماری لڑکیاں چلی جا رہی ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ام سلیم بیوہ ہیں اور ایک بچہ بھی ہے، رشتہ بڑی مشکل سے ملتا ہے ایسی عورتوں کو۔ ابو طلحہ کا رشتہ آیا، ام سلیم نے رشتے کا جواب دیا کہ ان مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ آپ جیسے انسان کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، آپ کا رشتہ بہت اچھا رشتہ ہے، ایسا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، میں مسلمان عورت ہوں اور آپ کافر ہیں، مسلمان عورت کا نکاح کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ اے ابو طلحہ آپ پتھر کے بتوں کی عبادت چھوڑ دو جو خود آپ بناتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے، کوئی سونے کی بالی نہیں چاہیے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، آپ نکاح کر لیجئے، آپ اسلام قبول کر لیجئے، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی میرے نکاح کا مہر بن جائے۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا ابو طلحہ کے دل پر ام سلیم کی باتوں کا اثر ہوا، ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، جب کلمہ پڑھ لیا ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ام سلیم کو، اے ام سلیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے ام سلیم اب تو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب تو میں اسلام لا چکا ہوں، کیا اب تم میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا میں بالکل نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہوا اور یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس میں مہر کیا طے ہوا؟ شوہر کا اسلام قبول کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ برکت والا نکاح ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ نکاح ہو گیا،
ایک بچہ پیدا ہوا، ان دونوں میاں بیوی کو ایک بچہ پیدا ہوا، بڑا خوبصورت بچہ۔ اچھا، اللہ کے نبی اس گھر میں اکثر آیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء سے ہم رابطے میں رہیں، اپنے گھروں میں علماء کو بلاتے رہیں، اپنے بچوں سے علماء کو رابطے میں رکھیں تاکہ ہمارے گھر میں دینی ماحول بنا رہے۔ ہمارے بچے تو آج ماشاءاللہ سلمان خان کو اپنا سیلیبریٹی بنا کے بیٹھے ہیں، ہمارے بچے تو ماشاءاللہ فلمی ہیرو کو اور کرکٹرز کو اور اللہ بلا سب کو اپنا سیلیبریٹی بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے دین کے جو ہیرو ہیں، آپ کو دین سکھانے والے جو ہیں، وہ آپ کے ریئل ہیروز ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ان سے آپ انٹروڈیوس کروائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب ام سلیم کے گھر میں آتے تھے، اکثر ناشتہ پانی کرتے تھے وہاں پہ، اور یہ جو چھوٹا بچہ تھا ابو عمیر، اس سے اللہ کے نبی ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی کی شخصیت میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی اتنی بڑی شخصیت، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ یہ بچہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا، اور ابو طلحہ سفر پہ جا رہے تھے، بیوی سے کہہ کے گئے کہ دیکھو میرا بچہ بیمار ہے، اس کا خیال رکھنا، دوا علاج میں کوئی کوتاہی مت کرنا۔ ابو طلحہ سفر میں چلے گئے اور بچے کی بیماری بڑھتی چلی گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، اور جس دن انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن ابو طلحہ کو سفر سے واپس لوٹنا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی ایموشنل ہوتی ہے، عورت اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی۔ میں کہتا ہوں اگر ایمان والی عورت ہو تو ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ کے آنے کے پہلے ام سلیم اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں، بچے کی لاش کو کنارے رکھ دیا اور کہا کہ بچے کے باپ کو اس کے موت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ گھر آئے، پہلا سوال کیا میرا بچہ کس حال میں ہے؟ ام سلیم جواب دیتی ہیں، ہوا اسکن مما کان، آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ سکون اور آرام سے ہے، پہلے سے زیادہ آرام سے، ٹینشن مت لیجیے آپ۔ ابو طلحہ سفر سے آئے ہیں، تھکے آرے آئے ہیں، ان کو ریلیکس دیتی ہیں، ان کو آرام دیتی ہیں، ان کو کھانا پینا دیتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے، فتزینت لہو، ام سلیم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ آج ہماری بہنیں شادی شدہ جو ہماری خواتین ہیں، وہ جب کہیں جانا رہتا ہے نا تب سجتی ہیں۔ شوہر کے لیے کون سجتا ہے صاحب؟ یہ تو اپنے گھر کا آدمی ہے، اس کے لیے کون سجے گا؟ اس کو تھوڑی دکھانا ہے، دکھانا کس کو ہے؟ وہ جہاں گھومنے جا رہے ہیں وہاں دکھانا ہے۔ ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں اور بہترین سجتی ہیں، فتزینت احسن ما تتزینوا، بہترین طریقے سے سجتی ہیں۔ اور میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی تصور کیجیے آپ، بچے کی لاش گھر میں رکھی ہے اور ام سلیم، ظاہر ہے ماں تھی صاحب، ماں نے اپنے کلیجے پر کیسے پتھر رکھا ہوگا یہ ماں جانتی ہے۔ اور جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو ہر طریقے سے خوش کرتی ہیں، صبح کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابو طلحہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی اپنا سامان کسی کو عاریت کے طور پہ دے اور پھر واپس مانگ لے تو سامان دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ کہا بھائی جب سامان عاریت کے طور پہ لیا تھا، ادھار لیا تھا، امانت کے طور پہ لیا تھا، تو جب واپس مانگ رہا ہے مالک تو دے دینا چاہیے۔ کہا کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ احتسب ابنک، اے ابو طلحہ، آپ کا بیٹا اب دنیا میں نہیں ہے، کل اس کا انتقال ہو چکا ہے، جائیے اپنے بیٹے کے جنازے کی تیاری کیجئے اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھیے۔ ابو طلحہ شوق رہ گئے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میرا بیٹا مرا پڑا رہا اور میں اپنی بیوی کے پاس رات میں سوتا رہا۔ انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، ان کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ بات جا کے سنائی، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تمہاری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تمہاری بیوی کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کا بہترین بدل تمہیں دے گا۔ اور بعد میں ابو طلحہ کو جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس بیٹے کی جب وہ بڑا ہوا اور اس کی جب اولاد ہوئی، 9 بیٹے ان کے ہوئے جو قرآن کے حافظ اور عالم پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ برکت ہوتی ہے، یہ آج ہمارے گھروں سے چلی گئی، یہ صبر نہیں ہمارے گھر کی عورتوں نے۔ نبی کی صحابیات میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں فکر آخرت تھی۔ ہمارے یہاں شوہر کی تنخواہ کتنی بھی ہو، عورت کو کپڑا چاہیے تو چاہیے، عورت کو زیور چاہیے تو چاہیے، شوہر کہاں سے لا کے اس سے کوئی مطلب نہیں، میری یہ ڈیمانڈ ہے تو پوری کرے شوہر۔ صبر نام کی چیز نہیں، قناعت نام کی چیز نہیں، آخرت کی کوئی امید اور توقع نہیں، ساری زندگی ہم نے دنیا کو سمجھ رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو جاؤ
نبی کی بیویوں کی سیرت اٹھا کے دیکھو. نبی نے اپنی بیویوں کو محل میں نہیں رکھا, نبی نے اپنی بیویوں کو حویلی میں نہیں رکھا. نبی کے جو کمرے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو چھت کو پکڑ لو, اور مٹی کا فرش ہوتا تھا, اور معمولی سا کمرہ ہوتا تھا, اس میں چھوٹے سے چند برتن ہوتے تھے, اور چمڑے کا چند کچھ تھیلے ہوتے تھے, معمولی سا بستر اور تکیہ ہوتا تھا. یہ نبی کی 9 بیویاں تھیں جن کے حجروں کا یہ عالم تھا. نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی فرنیچر نہیں دیا, کوئی عالی شان زندگی نہیں تھی. اور ایک وہ دور آیا جب مسلمانوں پر خوشحالی کا دور آیا, اور مدینہ کے انصاری صحابہ کے گھروں میں بھی اچھے کھانے بننے لگے, اچھے کپڑے پہنے جانے لگے. تو نبی کی بیویوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا حق حاصل نہیں ہے؟ اے اللہ کے نبی, اب ہماری لائف اسٹائل میں بھی تھوڑی ترقی ہونی چاہیے, تھوڑا ہماری زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اور قرآن کریم کے 21ویں پارے کے لاسٹ کی 2 آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سراحا یا سراحا؟ اے نبی, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اے میری بیویوں, اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو, اگر تم دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو, تو آ جاؤ. امتعکن, میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں. واسرحکن سراحا جمیلا, لیکن پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو, پھر تم نبی کی گھر والی بن کے نہیں رہ سکتی ہو. اس گھر میں رہنا ہے تو فاقہ بھی کرنے پڑیں گے, اس گھر میں رہنا ہے تو سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے گی, اس گھر میں رہنا ہے تو تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. ہاں, اگر تمہیں دنیا کا عیش و آرام چاہیے, آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویو, اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, اس کے رسول سے محبت کرتی ہو, اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, اے نبی کی بیویو آ جاؤ, تم نیکی کے کام کرتی رہو, اللہ تم کو ضرور جنت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا. جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں, بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی اما عائشہ کے پاس آئے. کہا عائشہ, ایک بات کہنا ہے تم سے. فرمائیے اللہ کے نبی, کیا بات ہے؟ کہا عائشہ, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی سینسیٹیو بات ہے, جلدی نہیں ہے مجھے, سوچ سمجھ کے جواب دینا. حتیٰ تستعمری ابویک, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو پھر جواب دینا. اے اللہ کے نبی, کیا بات ہے؟ کون سی ایسی سیریس بات ہے آپ مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھ کے سنا دی. اے عائشہ, یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اللہ تمہیں آپشن دے رہا ہے, اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے, یا تو عیش و آرام لے لو, یا نبی کی سنگت لے لو, نبی کی رفاقت لے لو, نبی کے نکاح میں باقی رہو, اور اگر تمہیں دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ. اے عائشہ, اب تمہیں چوائس کرنا ہے, تم کیا چوائس کرتی ہو؟ او میری پیاری ماؤں بہنوں, میں قربان جاؤں اپنی ان ماؤں کے اوپر. اللہ نے ان کو ایسے یہ مقام نہیں دیا, انہیں امت کی ماؤں کا لقب کیوں دیا گیا؟ ان کی قربانیوں کی بدولت دیا گیا. اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں. اما عائشہ نے پہلا جملہ یہ کہا, اے اللہ کے نبی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ افی ھذا استامر ابویہ, اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں؟ اے اللہ کے نبی, مجھے اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اخترت اللہ و رسولہ, اے اللہ کے نبی میری چوائس بالکل کلیئر ہے, میں اللہ کو چنتی ہوں, میں اس کے رسول کو چنتی ہوں, مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے. یہ تھی نبی کی صحابیات, دنیا کے عیش و آرام کو ٹھوکر مار دی میرے بھائیو, چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی گزار دی. اللہ اکبر. اللہ نے یہ مقام دیا جب نبی کی بیویوں نے, اور یہ جواب صرف اما عائشہ نے نہیں دیا, نبی کی ساری بیویوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہمیں نہیں چاہیے عیش و آرام, ہم آپ کی بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے پھر وہ آیت نازل کی کہ اے نبی, اب یہ بیویاں آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی, ان کو بدل نہیں سکتے آپ, ان کو طلاق نہیں دے سکتے. یہ اس امت کی مائیں ہیں اور آپ کی بیویاں ہیں, اور ہمیشہ یہ آپ کی بیویاں رہیں گی. تو یہ زندگی تھی میرے بھائیو. حضرت عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے, 2 مہینے گزر جاتے تھے, اور ہم 2 مہینوں کا چاند دیکھ لیتے تھے, لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے. آج ہماری عورتوں کے اندر سے میرے بھائیوں قناعت نکل گئی. زندگی میں شوہر
اگر آپ کو خوشی دے رہا ہے تو کبھی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ دکھ کے لمحات آ جائیں. جب زندگی مشکل میں آ جائے, ایک کامیاب عورت وہ ہوتی ہے, ایک بہترین عورت وہ ہوتی ہے, ایک دیندار عورت وہ ہوتی ہے جو سکھ دکھ ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دے. اور نبی کی صحابیات نے کر کے دکھایا تھا. نبی کی صحابیات کے یہاں ہمیں ایک بہترین بیوی کا کردار بھی نظر آتا ہے. حضرت خدیجہ کا کردار یاد کیجیے. جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی, قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی اور آپ گھبرائے اپنے گھر آئے, تو آپ نے آ کر کے اپنی بیوی خدیجہ سے کہا, خدیجہ گرمی کا موسم تھا لیکن آپ کہاں پر رہتے؟ آپ نے کہا زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر لا کے دو, مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے, چادر لا کے دو. حضرت خدیجہ نے چادر لا کے دیا. حضرت خدیجہ نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا, آپ نے پورا واقعہ سنایا, حضرت جبریل سے ملاقات اور قرآن کی پہلی وحی نازل ہونے کا پورا واقعہ سنایا. اور اس کے بعد آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے. یہ ذمہ داری مجھ سے اٹھے گی کہ نہیں, میں نبھا پاؤں گا کہ نہیں, مجھے کہیں ایسا لگ رہا ہے میری جان نہ چلی جائے. شوہر غم میں ہے, شوہر ٹینشن میں ہے, شوہر پریشان ہے, شوہر اندیشے میں ہے. بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیوی کا کردار شوہر کی تکلیف میں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی ٹینشن کو اور بڑھا دے. بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ شوہر کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھے اور شوہر کی تکلیف کو کم کر دے. حضرت خدیجہ نے ایک بہترین بیوی کا کردار نبھایا اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اے میرے سرتاج آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں, آپ تو یتیموں کے ملجا ہیں, آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہیں, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو سارے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو ضرور یہ ذمہ داری پوری بھی کروائے گا. اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ ہوتی تھی صحابیات اور یہ ہوتی تھی سمت کی مائیں. میری پیاری ماں اور بہنوں, صحابیات کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. اور ایک آخری چیز, ہمارے یہاں بعض عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں صاحب دینداری ہے ماشاء اللہ. محرم کی 10 تاریخ کا انہوں نے روزہ رکھا, عرفہ کا روزہ رکھا, سوموار کے دن روزہ رکھا, جمعرات کو روزہ رکھا, سنتوں کی نوافل کی بڑی ادائیگی ہے. لیکن شوہر کے ساتھ تمیز سے بات تک نہیں کر رہی ہیں, شوہر کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں کر رہی ہیں, جلسوں میں برابر جا رہی ہیں, کوئی درس چھوٹ نہیں رہا ہے, بڑی دیندار ہے لیکن شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں. ایسی عورتیں بھی کان کھول کر کے سن لیں, آپ لاکھ تہجد گزار بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اگر آپ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہیں آپ دیندار نہیں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ دیندار نہیں ہیں, اور یہ آپ کی جو دینداری ہے یہ آپ کے لیے وبال کا سبب بن سکتی ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتی ہیں, کسی کام سے آتی ہیں, جب جانے لگتی ہیں تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازات زوج انتی, کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میری شادی ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا کیف انت لہو, اپنے شوہر کے لیے تم کیسی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں, لا آلوہ الا خیرا, اپنے شوہر کی بھلائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی. اب نبی کا جملہ سنو میری ماں اور بہنوں, نبی نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک, کان کھول کر کے سن لو, اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے اس پر تم خوب غور کر لو, کیونکہ شوہر ہی تمہاری جنت ہے اور شوہر ہی تمہاری جہنم بھی ہے. لیکن ہاں یہ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صاحب بیوی کو یہ سب ہم گھول کے پلا دے تو شوہر کا خیال رکھ, اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو مشین سمجھ لینی. شوہر کو بھی بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا ہے, یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے, بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے, تبھی وہ دیندار بن سکتے ہیں. اور عبادت کا شوق کیسا تھا صحابیات کے اندر. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور چاشت کی نماز میں قرآن کی اس آیت پر پہنچی سورہ طور کی, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہمارے اوپر ہوا, تو نے ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اما عائشہ اس آیت پر پہنچی تو رونے لگیں اور بار بار اسی آیت کو دہرانے لگیں. ان کے بھانجے عروہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے پاس آیا, میں نے دیکھا وہ نماز میں اسی آیت کو پڑھ کے دہرا رہی ہیں. پھر میں مارکیٹ چلا گیا, کسی کام سے چلا گیا, اور بہت دیر کے بعد جب میں واپس آیا
میں نے دیکھا میری خالہ جان اب بھی نماز میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر کے روتی چلی جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ صحابیات تھیں، ان کا عبادت کا شوق کیسا تھا، اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کے بارے میں حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے دور میں ان کے پاس کافی دولت آئی اور سب انہوں نے صدقہ خیرات کر دیا۔ ان کی خادمہ نے، ان کی نوکرانی نے کہا کہ کئی ہفتوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے، کاش آپ نے کچھ پیسے بچا لیے ہوتے تو ہم آج ہمارے گھر میں گوشت بن جاتا۔ اماں عائشہ نے بڑی بے فکری کے عالم میں کہا تو نے بتایا ہوتا تو میں نے روک لیا ہوتا، میں نے تو سب صدقہ کر دیا۔ صدقہ خیرات میں اس قدر آ گئی تھی۔ اور ایک آخری حدیث سنا کے بعد، اذان کتنے بجے ہے؟ 45 پر ہے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ صحابیات کے یہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا۔ ام حبیبہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں پابندی سے پڑھیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کرے گا۔ یہ 12 رکعت کون سی نمازیں بھائی؟ یہ وہی نمازیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت اس میں شامل ہے، ظہر کے فرض کے پہلے 4 رکعت جس کو آپ چاہے تو ایک سلام سے پڑھ لیں اور چاہے تو 2 کر کے پڑھیں، 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت نمازیں جو پابندی سے پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ محل تعمیر کرے گا۔ حضرت ام حبیبہ نے حدیث سنا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب اگلا کمنٹ سنیے حضرت ام حبیبہ کا، کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی زبان سے سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک عورت کہہ رہی ہے، یعنی جب تک وہ نماز جن ایام میں وہ نماز پڑھتی ہیں، یہ 12 رکعت نماز وہ کبھی نہیں چھوڑتی ہیں۔ پھر ان سے حدیث روایت کرنے والے آگے تابعی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ام حبیبہ سے، میں نے یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ پھر ان سے روایت کرنے والے تابعی کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی، میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ ہے اصل حدیث پر عمل کرنا۔ حدیث کو سننا یہ بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی، حدیث کو سنانا بڑی بات نہیں، حدیث رسول پر عمل کرنا یہ بڑی بات ہے۔ آپ سے میں یہ بھی التماس کروں گا، مردوں سے بھی کروں گا، عورتوں سے بھی کروں گا، ہمارا جو منہج ہے نا، ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں کہ صاحب ہمارا نام اہل حدیث ہے۔ یہ ٹائٹل یہ بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں تو دنیا بھی دیکھتی ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے۔ صاحب آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں، آپ اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور آپ کی داڑھی جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور آپ کے کاروبار میں فراڈ اور دھوکہ دھڑی ہے۔ نہیں صاحب، اگر آپ نے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں تو اپنے معاملات میں بھی آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے بنیے، اپنی صورت کو بھی آپ اسلامی بنائیے، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی دیندار بنائیے، اپنے گھر کا ماحول بھی اہل حدیث والا بنائیے۔ صرف آمین زور سے بولنا اور رفع الیدین کرنا اور سینے پر ہاتھ باندھنا، ان چند چیزوں کا نام اہل حدیثیت نہیں ہے۔ اہل حدیثیت یا سلفیت اس منہج پہ چلنے کا نام ہے جس منہج پر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ آخر میں یہی دعا ہے، رب العالمین ہمارے مردوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی اس منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری قوم کی بیٹیوں کو جو مرتد ہو چکی ہیں، اسلام کو چھوڑ کے جا چکی ہیں، اللہ زندگی میں ان کو دوبارہ اسلام کی پناہ میں واپس آنے کی توفیق دے دے۔ رب العالمین ہمارے گھر کے ماحول کو ہم سب کو بچانے کی توفیق دے، اپنے گھر کے خواتین کو، گھر کے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان نازل فرما دے، ملک کے ماحول کو خراب کرنے والی طاقتوں کو اللہ ناکام کر دے۔ رب العالمین اس ملک کے تمام باشندوں کو امن، سکون اور چین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں جن بھائیوں نے اس کو منعقد کرنے میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں مزید اس طریقے کے دعوتی کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک
جزاکم اللہ خیرا واسع جزا۔ شیخ محترم نے بہت ہی مدلل تقریر الحمدللہ ہم لوگوں کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ سیرت صحابہ، سیرت صحابیات اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو بیجا اعتراضات ہیں، الحمدللہ بہت ہی مدلل طریقے سے ان تمام باتوں کا دفاع کیا ہے۔ اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابیات کے زندگی سے جو سبق ملتے ہیں، بہت ہی پیارے انداز اور مدلل انداز میں شیخ محترم نے ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک اعلان یہ ہے، انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد جن بھائیوں کے جو سوالات ہیں، آپ لوگ اپنے سوالات تحریری طور پر کاغذ میں لکھ کر کے آپ اسٹیج تک پہنچائیں، انشاءاللہ شیخ محترم آپ کو ان کا مدلل جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اب اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست قائم کی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اپنی جمعیت اور جماعت کی جتنی مسجدیں ہیں شہر الہ آباد کے اندر، کسی نہ کسی انداز میں اس میں بچوں کے لیے تعلیم کا نظم ہے، لیکن باقاعدہ طور پر الحمدللہ اشفاق بھائی نے ارادہ کیا کہ مستقل ایک ادارہ قائم کیا جائے شہر الہ آباد کے اندر، اور ادارے کی بڑی سخت ضرورت ہے، چونکہ شہر الہ آباد کے اندر کوئی بھی اپنا ادارہ، کوئی بھی اپنا مدرسہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ فکر ہمیشہ دامنگیر رہی، یہاں تک کہ 2006 میں جب میں اس مسجد کا امام اور خطیب تھا، تو اس وقت بھی اشفاق بھائی ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ میری دلی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں مدرسہ قواعد الفرقان کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، جس میں شعبہ حفظ ہو، بچوں کے لیے تعلیم کا بہتر انداز میں بندوبست ہو، ہمارے یہاں سے حفاظ نکلیں، اور کچھ عالمیت کی جماعت کا بھی انتظام کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بچے بڑے جامعات کی جانب رخ کریں۔ تو الحمدللہ ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے اشفاق بھائی نے کریلا باغ میں تقریباً 200 گز اور اس سے بھی زائد 300 گز اب زمین الحمدللہ ہو گئی، جبکہ چند مہینہ قبل جب میٹنگ ہوئی تھی جمعیت اور جماعت کی تو اس میں 200 گز اور الحمدللہ اب 300 گز زمین ادارے کے نام سے مل چکی ہے۔ اور اشفاق بھائی کا جو ارادہ ہے، جو کوشش ہے کہ جلد از جلد اس میں تعمیری کام شروع کیا جا سکے، اور ابھی الحمدللہ فوری طور پر جو ادارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے، مرکز التوحید کے نام سے جو لائبریری قائم ہے، اور جو سوسائٹی ہماری التوحید ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل، جو کہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، بینر لگا ہوا ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ماتحتی میں مدرسہ قواعد الفرقان نور اللہ روڈ پر قائم کیا جا چکا ہے، اور الحمدللہ حافظ کا بھی، ایک استاذ کا بھی بندوبست کیا جا چکا ہے، اور بچے وہاں پر زیر تعلیم ہیں، بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس مدرسے کو بلڈنگ میں شفٹ کیا جا سکے، مدرسہ کی جو تعمیر ہے، جو عمارت ہے وہ قائم کی جا سکے، تو لہذا انشاءاللہ بہت جلد ہی کام شروع ہونے والا ہے۔ ہم آپ تمام احباب جماعت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے، چونکہ ادارہ کا قائم کرنا، عمارت کی تعمیر ہے، اس میں خاطر خواہ خرچ درکار ہے، تو لہذا آپ میں سے ہر شخص سے میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں سے جو بھی ہو سکے دامے درمے قدمے سخنے ہم اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ ادارہ جلد از جلد وجود میں آ سکے اور وہاں سے بہتر انداز میں تعلیم کا آغاز ہو سکے۔ اور الحمدللہ یہ ادارہ جو سوسائٹی کے تحت جو چل رہی ہے وہ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے کام، اس کے ضمن میں بہت سارے پلان اور منصوبے ہم لوگوں کے ہیں، جس کو انشاءاللہ کرنے کا ارادہ سوسائٹی رکھتی ہے۔ اسی کے تحت جو غریب ہیں، لاچار ہیں، مفلس ہیں، ان کے علاج کا بندوبست کیا جائے گا۔
غریب بچے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست ہے. اسی طریقے سے رفاہی کام کو انشاءاللہ انجام دیا جائے گا اور اس سے کوئی بھی غریب سے یا مفلس کوئی ہے اس سے کوئی فیس یا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا. تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. اور کچھ نوجوان الحمدللہ مسجد کے آخری حصے پر موجود ہیں. آپ اپنا تعاون دینا چاہتے ہیں, اپنا تعاون آپ پیش کر سکتے ہیں. رسید موجود ہے, آپ کو رسید دے دی جائے گی. اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں الحمدللہ آپ کا استقبال ہے. آپ ماہانہ تعاون دینا چاہتے ہیں الحمدللہ آپ کا استقبال ہے. جس لائق بھی آپ ہیں آپ ادارے کا تعاون کریں تاکہ شہر کے اندر اپنی جماعت کا ایک ادارہ قائم ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دینی خدمات کو قبول فرمائے, اور ادارہ کے تعلق سے ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس کی عمارت جلد از جلد وجود میں آئے. آمین یا رب العالمین. ہیں آپ سوال کریں, انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے جواب دیں گے. آج کل دیکھا گیا ہے کہ جب کسی مسلم لڑکی کو کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ویڈیو بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں لگا دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا اس وقت کیا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا بہتر سوال آیا ہے اور وقت کے حالات کے اعتبار سے اس سوال کی ضرورت بھی تھی. بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو کسی بھی پکنک اسپاٹ پر, کسی پارک میں, روڈ پر, ہوٹل میں یا کہیں بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ جو بظاہر دیکھنے میں غیر مسلم لگ رہا ہو پائی جاتی ہیں. تو ہمارے بہت سارے نوجوان اس کو بہت بڑی دینی خدمت سمجھتے ہیں, تو اس کا وہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو خوب شیئر کرتے ہیں. میں ایسے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا ویڈیو شیئر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اس لڑکی کو نہ تو آپ بچا پا رہے ہیں اس فتنے سے, نہ اس کی کوئی اصلاح کر پا رہے ہیں, بلکہ آپ اس کا ویڈیو بنا کر کے ایک طریقے سے اسے بدنام بھی کر رہے ہیں. اگر کل دن وہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آنا بھی چاہے تو اس کا ویڈیو تو آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو اصلاح کا پہلی بات تو یہ طریقہ سرے سے غلط ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے اس کو وائرل کر دیں. اگر آپ اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پتہ لگائیں, اس کے والدین سے, اس کے گارجین سے ملیں اور کوشش کریں کہ وہ لڑکی اس جال سے نکل جائے. اور صرف اس ویڈیو بنا کر کے اس کو شیئر کرنے سے تو آپ اور زیادہ ایک طریقے سے اس طریقے کی جو چیزوں کو پبلش کر رہے ہیں. اور یہ صرف یہ لڑکیوں والے ویڈیو کی بات نہیں ہے, کہیں دنگا ہوا, کہیں فساد ہوا, کہیں کسی مسلمان کو قتل کیا گیا, ہم لوگ اس کو بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کو شیئر کرو. بھائی صاحب, آپ کے شیئر کرنے سے اور لوگوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے. آپ کے پاس پہلی بات تو یہ کہ اگر اس طریقے کا کوئی ویڈیو آیا ہے آپ اسے اپنی ذات تک محدود رکھیں اگر وہ کوئی واقعی میں تکلیف دہ ویڈیو ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے علاقے کا معاملہ ہے اور آپ اس میں انوالو ہو کر کے کچھ مدد کر سکتے ہیں اپنے اس بھائی کی تو کیجیے. اور آج یہ سوشل میڈیا کا دور بہت سارے فیک ویڈیوز کا بھی دور ہے. بہت سارے پرانے واقعات کو نئے سرے سے پیش کیا جاتا ہے, صاحب یہ فلاں جگہ کا واقعہ ہے, پھر اس کو لوگ وائرل کرنے لگتے ہیں. تو یہ شیئر کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. چوتھے دن کی قربانی کا کیا دلیل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیں. چوتھے دن کی قربانی کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے, قربانی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اللہ کو چند دنوں میں اللہ کا نام لو جانوروں کے اوپر. اب ان چند دنوں سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد یوم النحر ہے اور اس کے بعد 3 دن ہے, یعنی بقرعید کا دن اور اس کے بعد 3 دن. تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں مجمل بات کہی گئی کہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لو جانوروں کے اوپر, اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 4 دنوں کا نام لیا. دوسری دلیل صحیح ابن حبان اور مسند احمد وغیرہ کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایام التشریقی کلھا ذبح, کہ ایام تشریق جتنے ہیں سب قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق کون کون ہیں؟ 11, 12, 13 ذی الحجہ. مینا کے سارے کام ان 3 دنوں میں کیے جاتے ہیں. تو جیسے حج کے سارے ارکان ان 3 دنوں تک کیے جا سکتے ہیں, ویسے ہی قربانی بھی چوتھے دن تک یعنی 13 ذی الحجہ تک, بقرعید کے دن کے علاوہ مزید 3 دن. تو دلیل کے اعتبار سے راجح بات اور مضبوط بات یہی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ 4 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے. البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. اگر کوئی اپنے سارے جانوروں کو پہلے دن کر لیتا ہے
اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کچھ جانوروں کی پہلے دن کر لیتا ہے، کچھ کی دوسری، کچھ کے تیسری، کچھ کی چوتھی، یا پہلے دن کچھ کر لیتا ہے باقی سب چوتھے دن کر لیتا ہے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کسی بھائی کے سوال ہو؟ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ نکاح متعہ جو ہے اس کیا سنت سے ثابت ہے یہ چیز؟ بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا نکاح متعہ جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، حدیث کے اندر نکاح متعہ کا ذکر ہے۔ نکاح متعہ کیا ہوتا تھا کہ ایک ٹیمپرری مدت کے لیے نکاح ہوتا تھا، اس میں نکاح کی ساری شرطیں ہوتی تھی، مہر بھی ہوتا تھا، ایجاب و قبول بھی ہوتا تھا، گواہ بھی ہوتے تھے، مگر وہ پرماننٹ نہیں ہوتا تھا، مؤقت ہوتا تھا کہ 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے نکاح ہوتا تھا۔ یہ شروع میں جائز تھا، جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا، اور بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو جس دن سے آپ نے حرام قرار دے دیا، اب اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ آگے تشریف لائیں۔ اگر شیخ ہم کو پہلے حدیث نہ گئے، صرف مسلم گئے، جی دیکھیے، آج کے دور میں اگر آپ خود کو صرف مسلم کہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتا ہے، کوئی غیر مسلم نہیں کہتا ہے، اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ تو اب جو لوگ قرآن کی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم کیوں نہ صرف اپنے آپ کو مسلم کہیں؟ دیکھیے، صحابہ کرام کے دور میں فرقے نہیں تھے، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، تو پھر ایک فرقہ پیدا ہوا شیعہ کا، روافض کا فرقہ پیدا ہوا، پھر ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج کا۔ تو جب امت کے اندر روافض بھی پیدا ہو گئے، خوارج بھی پیدا ہو گئے، تو صحابہ نے خود اپنے آپ کو اہل السنہ کہا، صحابہ نے اور تابعین نے خود اپنے آپ کو اہل السنہ کہا۔ وہاں انہوں نے اہل السنہ کیوں کہا؟ تاکہ ہماری تمیز ہو جائے، ہم الگ ہو جائیں کہ ہم خوارج سے الگ ہیں، ہم روافض سے الگ ہیں۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمان اور اہل حدیث یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیز ہیں۔ اگر ہم سے پوچھے کوئی ہمارا دین کیا ہے، دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ اب پھر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ مسلمانوں میں آپ کس منہج کو فالو کرتے ہیں، ہم سلف کے منہج کو فالو کرتے ہیں، ہم اہل حدیث منہج کو فالو کرتے ہیں۔ تو اپنے نام کے آگے اہل حدیث لگانا یا اپنی پہچان اور شناخت بتانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت پڑے تو وہاں ظاہر کرنا چاہیے۔ اپنی اس پہچان کو چھپانے کا مطلب کہ آپ گڑمٹ کر رہے ہیں، آپ کسی بھی منہج والے کے ساتھ آپ جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عقیدے اور منہج کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہترین داعی کی پہچان بتائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کر کے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو جہاں اپنے اسلام کا اظہار کرنے کی ضرورت پڑے وہاں آپ کہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور جہاں منہج کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے وہاں واضح کیجئے کہ آپ کا منہج اہل الحدیث کا منہج ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ منہج کے بارے میں ہم اہل سنت بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اہل سنت بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ اب چونکہ اہل سنت کا بھی لفظ ایک ایسا لفظ ہو چکا ہے جس کو بہت سارے بدعت و خرافات میں مبتلا ہمارے بھائی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو پھر یہ لفظ اہل حدیث میں یا سلفی کہنے میں کیوں شرماہٹ ہے بھائی؟ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ منہج کتاب و سنت والا ہے، سلف والا ہے، صحابہ والا ہے، تو اس نام کو استعمال کسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی آپ سے کٹ رہا ہے تو بے شک کٹ جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بدا الاسلام و غریبا، اسلام شروع ہوا تھا اجنبی بن کر کے، اور بعد میں بھی اسلام اجنبی بن جائے گا۔ آج بھی آپ اپنی دعوت اور اپنے منہج کو چھپا کر کے آپ سوچیں کہ ہم دعوت کا کام کریں تو یہ صحیح نہیں۔ آپ اپنے منہج کو واضح کر کے دعوت کا کام کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی ینگ جنریشن پاکستان کے انجینئر مرزا کو بہت سنتے ہیں اور بہت فالو کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کو سننا کیسا ہے اور ان کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اور ایک سوال اور ہے تو ابھی پوچھیں گے۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ انجینئر علی مرزا کو سننا کیسا ہے اور ان کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے۔ دیکھیے، ہم سلفی منہج کو فالو کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ رد کیا ہے انجینئر علی مرزا کی بہت ساری گمراہیوں کا۔ ان کے یہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن و سنت کے اور صحابہ کرام کے منہج سے ٹکراتی ہیں۔
ان کے یہاں صحابہ کرام کو لے کر کے جو لینگویج ہے اور جو باتیں ہیں، بہت ساری باتیں اس میں جو ہے غلط ہے۔ اس لیے انجینئر علی مرزا کو جو لوگ فالو کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ باقی علماء جو ہیں وہ ان کی دکان بند کر رہے ہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، کسی کی کوئی دکان بند نہیں۔ اگر یہ دکان بند ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے جو سلف کی دکان چلی آ رہی، جو صحابہ کا منہج چلا آ رہا ہے، اس منہج کے خلاف ایک نیا منہج کھڑا ہو رہا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ آج انجینئر علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں علمی اور کتابی ہوں، میں نہ بابی، میں نہ وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی جو کہہ رہے ہیں اور آپ جو منہج پیش کر رہے ہیں، آپ کے پہلے یہ منہج کہاں تھا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ حق پر رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ طبقہ تو رہے گا۔ علی مرزا کے پہلے ہمارے اسلاف کے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ رسپیکٹ اور احترام کی لینگویج استعمال کی گئی، ان کے اوپر کبھی طنز نہیں کیا گیا، کبھی تنقید نہیں کی گئی، کبھی بنو امیہ کا نام لے کے گالیاں نہیں دی گئیں، کبھی بنو امیہ کا نام لے کر کے ان کو اہل بیت کا دشمن قرار نہیں دیا گیا۔ آج صاحب انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے والے بنو امیہ کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے نام پر غلو آمیز باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ اور منہج ہے وہی ہے جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے علی مرزا کا جو طریقہ اور منہج ہے وہ غلط ہے، اور ہمارے کبار علماء نے اس کا رد کیا ہے، ہمارے بڑے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ اور ان کو سننے کی جہاں تک بات ہے، میں نے تقریر میں یہ بات کہی کہ ہمیں اوتھینٹک لوگوں کو، مستند لوگوں کو سننا چاہیے، اور یہ مینٹلٹی نکال لینی چاہیے کہ ہم صحیح کو لے لیں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے۔ جس کی 9 باتیں بھی صحیح ہوں اور ایک باتیں ایسی ہو جو سلف کی عقیدے اور منہج سے ٹکراتی ہے، ایسے انسان کو ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ بیوی کا سوال ہے میرے، پائل اور چوڑی پہننا کیسا ہے؟ پائل اور چوڑی پہننا کیسا ہے؟ پائل اور چوڑی عورتوں کے لیے ظاہر ان کی زینت میں شامل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر تک رکھیں، اپنے محرم تک رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو پائل اور چوڑی جو ہے وہ خواتین کی زینت میں شامل ہے، اس کو غیروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ شیخ محترم کا وقت بہت ہی مختصر ہے اور آپ کی ٹرین بھی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اجازت دیں، انشاءاللہ ہم لوگ آتے رہتے ہیں مقامی علماء۔ جی ٹھیک ہے، ایک سوال کر لیں۔ شیخ یہ بتائیے، وہ جو نماز میں رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، اس میں علماء کی اختلاف ہے، تو اس میں موقف صحیح کون سا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ کو باندھا جائے یا ہاتھ کو چھوڑا جائے۔ تو اس سلسلے میں بعض احادیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت قیام میں رہتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے تھے۔ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا اور بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ رکوع کے بعد کی بھی جو کیفیت ہے وہ قیام کی کیفیت ہے، تو اس حالت میں بھی ہاتھ کو باندھے رکھا جائے۔ لیکن دوسری طرف جمہور علماء کا، علامہ ابن باز سے پہلے تمام علماء کا یہی موقف رہا ہے، اور آج بھی علماء کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ رکوع کے بعد کی کیفیت رکوع کے پہلے کی کیفیت سے الگ ہے، اور اس میں ارسال یعنی ہاتھوں کو مطلق چھوڑے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دلیل کے اعتبار سے جو بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑے رکھا جائے۔ لیکن جو لوگ ہاتھوں کو باندھتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ ان پر بدعت کا فتویٰ لگایا جائے یا اس مسئلے کو لے کر کے بہت رد و قضا کی جائے۔ بہرحال ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، راجی اور مرجو کا معاملہ ہے۔ بس آپ لوگ مختصر کریں، میں کوئی غیر عالم شخص مساجد میں خطبہ دے جگہ درس تقریر کریں۔ دیکھیے کوئی غیر عالم اگر مسجد میں خطبہ دے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عالم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی ادارے سے سند یافتہ ہو۔ تو یہ سند یافتہ ہونے کی ہم قید کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی ادارے میں کئی سال کا ایک کورس ہوتا ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ اساتذہ سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دین کو حاصل کرنے کا ایک پراپر چینل ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں درس دینا یا خطبہ دینا یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ تو یہ کام وہ لوگ کریں جنہوں نے علماء سے سیکھا ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر کے یا کچھ تقریروں کو سن کر کے دین سیکھنے والا وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خطبہ دے یا درس دے جب تک کہ وہ کسی استاذ کی رہنمائی میں علم حاصل نہ کرے۔ تو اب جیسے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس طریقے سے تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ جیسے ہماری جماعت میں بڑا مشہور نام ہے شیخ ابو زید ضمیر کا،
جو کسی ادارے کے فارغ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ان کی جو علمی صلاحیت ہے وہ بہت سارے علماء سے بھی الحمدللہ مضبوط ہے اور ان کا مطالعہ بہت اچھا اور وہ علماء کی رہنمائی میں رہ کر کے دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں. تو کوئی ایسا شخص جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور کسی ادارے سے فارغ نہیں ہے تو وہ علماء کی رہنمائی میں رہ کر کے کام کر سکتا ہے. لیکن ہر کس و ناقص کو کہ چند کتابیں پڑھ کے اور مسجد میں درس دینا شروع کرے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ورنہ بہت سارے فتنے کھڑے ہونے کا اندیشہ. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا آپ کے جو مقامی علماء ہیں آپ سوالات کوشش کریں ان سے زیادہ کریں اور جو سوالات اپنے مقامی علماء سے کر لیں پھر وہی سوال باہر سے آنے والے مہمانوں سے نہ کریں. اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے اور بعض لوگ علماء کو چیک کرنے کے لیے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مقامی عالم نے کیا جواب دیا, انہوں نے کیا جواب دیا, ان کے بعد جو عالم آئیں گے انہوں نے کیا جواب دیا. آپ علماء کو چیک مت کیجئے. علماء سے علم لیا جاتا ہے اور علم بڑھانے کے لیے اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے مقامی علماء سے استفادہ کریں. آمین. خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت سر کا ڈھکنا کیسا ہے, کیا حکم ہے اس بارے میں؟ دیکھیے قرآن پڑھتے وقت سر کا ڈھکا رہنا میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ سر کا ڈھکا رہنا ضروری ہے. اگر گھر میں عورت اکیلی ہے اور سر کھلا ہے تو بھی پڑھ سکتی ہے لیکن ایک مکمل پردے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا سر بھی کور ہو اور پورا بدن کور ہو چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ تو اس کیفیت میں اگر قرآن پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اذان کے وقت سر ڈھکنا وہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. اذان ہو رہی ہو تو ہمارے یہاں عورتیں کیا کرتی ہیں فوراً سر ڈھانپ لیتی ہیں لیکن اذان کا جواب نہیں دیتی ہیں. سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے لیکن اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے. اذان کا جواب دیں. جی جزاک اللہ خیر و جزا. جی عبداللہ نے کسی ایسی حدیث کا اپنی کتاب التوحید میں ذکر کیا تھا کیا جس میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھا جو گڈھا کھودتا ہے اس کا بدلہ ہے. اب اس حدیث کے متعلق دیکھنا پڑے گا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کس کتاب میں لکھا پھر اس حدیث پر محدثین کا کیا کلام اس کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی جواب دے پائیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگ آئے, خاص طور پہ شیخ محترم کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت